10 عشرے کا روزہ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ محرم کا جو مہینہ ہے وہ بہت خاص ہے اور اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج مطلب اس مہینے سے ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ تو جو 10 محرم کا وقت ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو اس لیے اسے سنتی روزہ، نفل روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کا روزہ آپ کو لازمی رکھنا ہے، ساتھ میں آپ 9 اور 10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر 2 روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ یہودی یا زیادہ تر لوگ جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس روزے کو کیوں رکھتے ہیں؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بیان سنا تھا۔ اگر مجھے وہ ویڈیو ملی تو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی تاکہ آپ لوگوں کا ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح حاصل ہوئی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، یعنی کہ اس سے ہمیں آزادی ملی تھی، تو اس لیے آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ اسلام کی جیت ہوئی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ کا تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن کا روزہ ہم بھی رکھیں گے، اور اپنے صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے 10 محرم یعنی کہ 10 عشرے کا روزہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ سنت رسول ہے، اور ہمارے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ 9 یا 10 عشرے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیریڈس آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، کسی کی ڈیلیوری ہوئی ہے، تو آپ آج کے دن استغفار کریں کثرت سے اور درود پاک پڑھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان کو صالح ثواب پہنچانے کے بعد حضرت فاطمہ، حسن حسین، حضرت علی اور ان سب کو پہنچائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ آج کے دن صدقہ اور خیرات کریں، اور اگر ہو سکتا ہے تو 10 محرم کے دن آپ کچھ بھی بنا کر بانٹ سکتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کر سکتے ہیں، کسی کو ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں، گھر میں کچھ بنا کر بانٹ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رزق میں کافی برکت ہوتی ہے جو 10 محرم کے دن کچھ بھی بنا کر بانٹ دے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو انسان 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے یعنی کہ گزرے ہوئے سال کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ اس لیے نہیں کہا، کبیرہ گناہ کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا، جیسے زنا کر دیا، یا پھر آپ نے کسی کو قتل کر دیا، یا آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، یا کچھ بھی ایسا گناہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ وہ گناہ کیا اور وہ انسان زندہ ہو تو اس انسان سے بھی معافی مانگ لیں۔ اور باقی جتنے بھی صغیرہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں ہمارے، وہ اللہ پاک ویسے ہی ایک سال کے ایک روزہ رکھنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے بھی استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ سے زیادہ معافی مانگیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ 10 عشرے کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے پچھلے گناہ یعنی کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے یہاں بیچ میں اس حدیث کا اسکرین شاٹ بھی لگا دیا ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ وہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو 10 عشرے کا جو روزہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے، اور محرم اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا۔ اس مہینے میں یزید کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے، ان کے خاندان والوں نے، حضرت علی نے اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اور 10 محرم کا دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ یعنی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ اور ان کے رشتہ دار، خاندان والے شہید ہوئے تھے۔ تو آج کے دن جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ صالح ثواب کرنا چاہیے ہمارے نبی کے لیے، ان کے نواسوں کے لیے، ان حضرت علی کے لیے، اور ہر اس مسلمان بھائی بہن کے لیے جو محرم میں شہید ہوئے تھے۔
تو محرم کی جو خاص بات ہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو دونوں کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں اسلام میں ماتم اور شوق کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن جو محرم ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا شیعوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ ماتم کر کے اپنا دکھ ظاہر کرتے ہیں، اور آپ عبادت کر کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے لیے، ان کے ابا یعنی کہ حضرت علی کے لیے، اور ان کے ساتھ ہر اس صحابہ کے لیے یا ہر اس انسان کے لیے جو اس جنگ میں شامل تھا، ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کو اصالِ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک سے اپنی ہر وہ دعا جو ہے مانگ سکتے ہیں جو آپ کے دل میں ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں اور قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ایسے وقت میں اللہ پاک بھی آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جو 10 عشرے کا دن ہے یہ بہت خاص ہے، اس دن اللہ پاک سے بہت توبہ کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کبھی بھی کسی کو جج نہ کیا کریں۔ ہم لوگ شیعوں کو غلط سمجھتے ہیں اور شیعہ سنیوں کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایک ہی ہے۔ تو پھر نفرتیں پتہ نہیں کیوں اور کس وجہ سے ہیں، کچھ اختلاف کی وجہ سے لے کر ایک دوسرے کو بس نفرت کا وہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ شیعہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت ہیں، اور وہ ہمارے نبی کو بھی اتنی امپورٹنس دیتے ہیں جتنے کی ہم دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے اولاد، ان کے نواسوں اور حضرت علی اور ان کو کم سمجھتے ہیں، اور کچھ سنیوں کو لگتا ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم امپورٹنس دیتے ہیں، حضرت علی کو زیادہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کی ہی مخلوق ہیں، اور اللہ پر ان کا بھی یقین ہماری طرح ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ نماز میں پتھر یا پھر مٹی کے اوپر سجدہ اس لیے کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کربلا سے زیادہ پاک صاف مٹی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اللہ پاک نے زمین پر یعنی کہ مٹی پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو وہ اس لیے اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو سنی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں زمین کے اوپر ایک پاک صاف کپڑا یا چادر بچھا کر ہم سجدہ کریں تو وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنے مذہب کو لے کر یا پھر اپنے کلچر کو لے کر ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کو جج مت کریں، نفرتیں مت کریں، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اگر ہم ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑیں گے تو پھر ہم یہ سب چیزیں بھول جائیں گے۔ محرم میں کیا ہوا تھا، جنگ کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں اپنی اولاد کو ضرور بتانا چاہیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتانا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں یہی لے کر آؤں گی کہ محرم میں کیا ہوا تھا، اور ہمیں محرم کس طریقے سے منانا چاہیے، اور محرم کیا صرف شیعوں کے لیے ہوتا ہے، سنیوں کے لیے نہیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، شیعہ اور سنی سب ایک ہیں۔ یہ صرف انسانوں کے بنائے ہوئے جو اپنے اپنے فیصلے ہیں نا، ان کی وجہ سے اختلاف ہیں، دوریاں ہیں، ادروائز سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب اللہ سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے نفرتوں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی چاہیے، روزہ رکھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ خیرات بانٹیں، صدقہ کریں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ دے دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسن حسین کا، حضرت علی کا، اور اللہ کے نام پر جتنا ہو سکتا ہے اتنا خرچ کریں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو کپڑے بھی دے سکتے ہیں آپ۔ تو اس طریقے سے اپنے اس دن کو، اپنے اس محرم کو سیلیبریٹ کر لیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پوری جنگ کی تفسیر یعنی کہ پوری ڈیٹیلز میں بتاؤں گی، کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا اور میرے روزے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں اپنی لائف میں، قرآن شریف پڑھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، اللہ ان سب کو معاف کر کے ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ سب میری دعا میں ہیں۔